اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سٹی نیوز 24 کے پروگرام میری آواز میں آج شینکا ویلفیئر سوسائٹی کے آفس میں ہم موجود ہیں، اور آج جس شخصیت کو آپ کے سامنے ہم لائیو انٹرویو جس کا دکھا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کا تعارف ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو شینکا کی عوام کے لیے عوام دوست اقدامات کیے ہیں، تو میری مراد دل نواز خان صاحب ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں کچھ لوگ غلط سوسائٹی میں ان کا رول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے اچھے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہ خدا ان کو چن لیتا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ تو سچ میں جہاں کہیں برائیاں جنم لے رہی ہیں وہاں پر نیک لوگ اور ایسے اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے اپنی زندگی کو جنہوں نے وقف کر رکھا ہے۔ تو آج انہی شخصیات میں دل نواز خان جو شینکا ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بابر وسیم صاحب جو اس ویلفیئر سوسائٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ شینکا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے پورے چرچ میں اس کا جو رول ہے، اور جو یہ 2-3 سالوں میں اس نے عوام دوست اقدامات کیے ہیں، اس وجہ سے یہ پورے چرچ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہیں ان میں ٹاپ پر یہ آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کون سے اقدامات اپنے گاؤں کی عوام کے لیے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج شینکا ویلفیئر سوسائٹی کا جو نام ہے وہ پورے ضلع تک کی جو ویلفیئر تنظیمیں ہیں ان میں ٹاپ 10 تنظیموں میں آ رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دل نواز خان صاحب کا کہ انہوں نے حضور سٹی نیوز کے پروگرام میری آواز میں آج انہوں نے ٹائم دیا۔ تو پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی دل نواز خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو دل نواز خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو شینکا ویلفیئر سوسائٹی کی جو ابتدا ہے، اس کی جو افتتاح ہے، یہ کس ذہن میں یہ ویلفیئر سوسائٹی کا جو یہ آئیڈیا آیا ہے، تو یہ اس کی بنیاد بتائیں کہ کون سی آپ نے سن میں اس کی ابتدا کی، اور اس حوالے سے ابتدائی معلومات عوام کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے علاقہ شاہد نے پڑھاؤں آج ساڑھے کو بھائی ہوئی آئیں اسی نے شکریہ ادا کرنے ہیں کہ ٹائم کٹا رہے ساڑھے جان پیار محبت نے کہ ساڑھی ویلفیئر نہ آن کے ساڑھے کو رجوع کرنے پائے کہ ساڑھی ویلفیئر نے الحمدللہ 2019 نے داں رمضان تھے اسی سارے آپ دوست بیٹھے ہیں، بابر سعید خان اور اختر ماما سارے جتنی بھی ساڑھے جتنی محفل سارے بیٹھے ہیں، اور اساں آپ ایک مشق کی ہے یارا ایک گرائیں ویسے ایک ایمبولینس ہونی چاہیے، اور الحمدللہ داں رمضان جیسے پہلی پوسٹ چڑھی ہے کہ ساڑھے کی دوست اساں چڑھنے نال ہی آدھے گھنٹے بعد بابر فون آ گیا، ایک دوست آنے میرا 20,000 روپیہ سوسائٹی میں جرایت ایمبولینس سے میں دینا چاہنا۔ الحمدللہ ساڑھا میرا خیال ہے 30-35 دن کے اندر اندر 37-38 لاکھ روپیہ شرکے لوگاں اساں تعاون کر چھوڑا، اور اساں پھر اس نے جرایت رمضان تو میرا خیال ہے 10 رمضان تو سکیتے ہیں جتنا ایک مہینے کے اندر اندر ایمبولینس کہن کے الحمدللہ اور گرائیں واسے ایمبولینس چالو کر چھڑی اساں۔ اس تو بعد الحمدللہ ساڑھی ویلفیئر جڑا آہستہ آہستہ کام کرنے شروع کیتے ہیں۔ اس تو بعد جلدی جڑا کورونا نام جڑا علاقہ شاہد تھے جتنے بھی پوری دنیا سے کورونا نام مسئلہ بن گیا ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ اپنے گرائیں واسے جڑا 450 گھرانے ہیں جڑے 23 لاکھ روپے کا پیکیج اپنے گاؤں کے لوگوں کورونا میں دیتے ہیں۔ اس تو بعد اساں جڑا ہے اپنے گرائیں واسے دوئی ایمبولینس کی ضرورت ہے، اپنے گرائیں لوگوں نے اپیل کی ہے الحمدللہ اپنے گرائیں لوگوں تعاون کر کے اساں دوئی ایمبولینس بھی اپنے گاؤں واسے الحمدللہ بہت جلدی چکی تھی، دو ایمبولینس ساڑھے کو پھر اس تو بعد اساں کالج بس کی اپیل کی تھی اپنے گاؤں لوگوں نے، پھر کالج بس بھی الحمدللہ اپنے گرائیں لوگوں بڑا تعاون کیتا ہے، پردیس رہنے والے گرائیں رہنے والے سارا ساڑھے بڑا تعاون کیتا ہے۔ پھر 18.5 لاکھ روپے کی بس بھی پھر الحمدللہ اپنے گاؤں سے ہوں جی پہلے ساڑھے گاؤں نہیں 5 بچیاں میں نہیں ہیں کالج میں، اور بس انہیں وجہ نال الحمدللہ اس لیے 28 بچیاں پہ پڑھنی ہیں،
جس نہ شنکا ویلفیئر سوسائٹی مستحق بچیاں نا جو سارا خرچ شنکا ویلفیئر سوسائٹی اٹھانی ہے، جیسے انہوں نے داخلے، انہوں نے یونیفارم، انہوں نے کتابیں، جتنا خرچ ہو رہا ہے، اور جی کالج جڑا ہے تو وینیاں کالج بس کی جی فیس وہ بھی اسی انہوں نہیں کرنے وہ بھی فری ہوں، اور اس تو بعد جڑا ہے سارے گراں بھی ایک سکول ہے جڑا بچیاں نامی دامی پڑھنی ہیں، انہیں بھی سارا خرچ شنکا ویلفیئر سوسائٹی اٹھانی چاہیے الحمدللہ۔ دلواز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے یہ اب تک یہ 2-3 سالوں میں کون کون سے اقدامات گاؤں کی عوام کے لیے انہوں نے کیے ہیں کہ پورا گاؤں آج خوشحالی کی طرف گامزن ہے، اور ترقی و خوشحالی کا جو یہ دور ہے یہ ویلفیئر سوسائٹی کے بعد یہ بہت زیادہ ایک سامنے نظر آ رہا ہے؟ تو اس میں آپ کی ایمبولینس جو ہے وہ کتنی ایمبولینس ہیں جو 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے وہ ہم وقت کام کر رہی ہیں؟ ایمبولینس کے حوالے سے بتائیں، اور جو آپ نے ویلفیئر سوسائٹی کے تحت گاؤں کی مزید عوام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ جی الحمدللہ ساری 2 ایمبولینس ہیں جڑیاں اپنے گاؤں سے جڑا ہے رات دن الحمدللہ ساڑھے 30 ڈریول 24 گھنٹے ساڑھے گراں سے ایمبولینس تیار ہوئی ہیں، اور جس بندی بھی ضرورت نہیں ہے شنکا ویلفیئر سوسائٹی نے 3 سال ہو گئے الحمدللہ 3 سال لا تک کوئی ساڑھے گاؤں کی کمپلین نہیں آئی ہے، شنکا ویلفیئر سوسائٹی نے کال کی ہوئے تو کال نہیں پہنچ چکی ہوئے الحمدللہ۔ دوسری دعا کھالا دے الحمدللہ شنکا ویلفیئر سوسائٹی فون اٹھا کے اپنے گاؤں نے ساڑھے جو ڈریول نہیں بہنے اور ادھر جو ہے تو مستحق جڑے سارے لوگ جنہوں نے انہوں نے ساری جتنی بھی ڈاکٹر فیساں دوائیاں نہ سارا خرچ شنکا سوسائٹی اٹھا دی اور مستحق بالکل سارے فری سروس، اور جس بندے سے تو انہیں چارج کرنے ہونا جو ہے بلڈنگ کا 4000 ہے اور اٹ اپنا 2000 ہے، اپنا اپنے 1500 یا 2000 ہے، اچھا یہ اپنے گاؤں سے۔ اس تو بعد جڑا ہے سارے پروجیکٹ جڑے اور جڑے سارے الحمدللہ پہ گرانی چلیں بس نظر چھڑی۔ اس تو بعد جڑا سارا صفائی پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ گاؤں نا جیسے پورے گاؤں میں 140 ڈرم ساڑھے پائیں یہ لوگ اسے کچا سیٹ لیں، اور جیسا 2 ڈرائیور رکھیں 2 بندے رکھیں جڑے اصل نے گراؤں جو پوری جو کچا چاہنے یہ ڈرم جو ہے کتنے گھروں تک تقریباً 12-13-14 گھروں تک ڈرم پہ ہونے، اچھا تو وہ 140 ڈرم دے رات تک الحمدللہ پائیں، اور 2.5 جاکو تو سارا کہیں جب لوڈر نہ ہونا ہے انہیں سپورٹ نے تو پورے گاؤں میں کرنے اور کچا چاہنے ڈیلی کی بنیاد ڈیلی ایک ٹرالی کچا شنکی جو روزے نہ نکلنے۔ اچھا ہاں اس کے بعد 2 جاکو جڑے ساڑھے ایک ٹریکٹر ڈرائیور والے جتنا 2 جاکو انہیں سپورٹ نے انہیں کو لوڈر ہونے انہیں پورے گاؤں میں کر لیں ناجی نے ویچ کوئی جوس نے ڈبا یا پاپڑ نہیں کسی یا کوئی وغیرہ پہ ہوئے سب لوگ کٹ لیں راستے سے جڑا کچرا پہ وہ اٹھانے روزے نے صبح اٹھنے شامی تک انہیں یہ صفائی میں کام کریں الحمدللہ۔ اس لیے ساڑھے گراں الحمدللہ وزٹ کر سکتے ہو ساڑھے گراں اصل پورا گاؤں نے الحمدللہ صفائی میں صحیح زبردست کام کریں۔ جی دلواز خان صاحب کی آپ باتیں سن رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست انہوں نے اقدامات اٹھا رکھے ہیں گاؤں کی عوام کے لیے، اور سب سے جو بہتر کام ان کا جو صفائی کے حوالے سے ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر پورے گاؤں کی صفائی جو ہے وہ اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ 2 بندے وہ نالیوں سے کچرا نکالتے ہیں، 2 اٹھانے والے ہیں، اس طرح مطلب جو لوڈر ہے رکشے، اور سب سے جو بڑا منصوبہ ہے ماشاءاللہ پانی کا، وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو انہوں نے منرل واٹر جو پانی ہے وہ بالکل عوام کی جو گاؤں کی عوام ہے ان کی دہلیز تک بالکل فری پہنچا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ دلواز صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پانی کا یہ جو منرل واٹر ہے اس پہ کتنے اخراجات آئے ہیں، اور ابھی تک آپ کس طرح کی یہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو؟ جی الحمدللہ یہ پہلو اساں ملک کریم صاحب اور فلٹر پلانٹ ڈاک دیتے ہیں، اس تو بعد اپنی شنکا ویلفیئر سوسائٹی اپنی کوشش نال الحمدللہ اپنے گاؤں نے ساڈا سلیمان صاحب ہے یو کے تو اس نے تعاون ہے زیادہ تے اس سے جیسا تقریباً 11 لاکھ روپیہ اپنے گاؤں سے لا کے آر او پلانٹ کروا کے، اور اس سے 2 جاکوتن ساڑے جڑے روزے نے صبح اٹھ کے پورے گاؤں میں پانی سپلائی کرنے اور فری الحمدللہ جیسے 100 بوتل بھی اساں الحمدللہ اپنے گاؤں نے مستحق لوگوں فری دی کوئی چارج نہیں کیتا تے جڑا ساڑا لوڈر ہے 10,000 لوڈر نہ خرچ ہے تے 24,000 روپے انہاں خرچ دینے اسی جڑا تنخواہ ہے 12,000 کی 12,000 کی تے بجنے بل بھی شنکا سوسائٹی جمع کروانی تقریباً 40-45,000 روپیہ مہینہ خرچ آنے واسطے تے اس تے الحمدللہ سی ہر محلے تے 10 منٹ لوڈر کرنے لارم لایا پہ آواز نہ تے اس کرنے تو جڑے بندے نے کار بوتل پئی ہوئی ہے انہیں خالی بوتل دیوے نے بھری بوتل کہنے اور کئی گھر چاہیے بیو عورتیں جنہوں نے کوئی مرد نہیں ہے انہوں نے کار پہنچا کے دینے پانی الحمدللہ۔ اچھا دلواز صاحب گاؤں کی عوام کے لیے آپ 24 گھنٹے ہم وقت مطلب ایک کوشاں ہیں
تو یہ بتائیں کہ جو گاؤں کی غریب بچیاں ہیں، آپ نے ابھی تک کتنی بچیوں کی جو شادی میں تعاون کیا ہے ان کے جہیز فنڈ میں، تو وہ تھوڑی سی تعداد بتا دیں. اس کے علاوہ جو کفن دفن کا جو اہتمام ہے وہ بھی کیا ویلفیئر سوسائٹی اٹھاتی ہے؟ جو مستحق لوگ ہیں اس حوالے سے عوام کو تھوڑا سا آگاہ کر دیں. جی الحمدللہ اساں نے گاؤنیاں اس تک پاساں دنیا بچی کی شادی کروا چھوڑی، جس وچ کوئی بچے جو بھی جتنے والد بھی نہیں ہیں اور بھائی بھی نہیں ہیں، صرف والدین. تو والدین کی وجہ اساں تقریباً 60,000 نہ لکڑی کا سامان اور 40,000 نہ بانڈے وغیرہ اور 4 دیگاں چاول نہیں ہیں اور 20,000 کا کیش نہیں ہے. کیش بھی دیتے ہیں؟ کیش نہیں 1.5 لاکھ روپے تقریباً بڑھنے ایک بچی نا اساں جڑا ہے وہ 54 بچیوں کو تقریباً ابھی تک آپ نے 54 بچیاں نے شادی اساں کروا چکی. اچھا. اور کفن دفن کے جو ساڈے گاؤں نے کوئی بندہ جب مستحق بہت ہوئے نے تو اساں پتہ ہونا جڑے بندہ زکات نہ دار اس بندے نے جتنا خرچ شروع کر سوسائٹی جانی کفن تک چپا بلاک اور 2 دیگر چاول نہیں ہیں سارا مکمل خرچ جتنے شروع کر سوسائٹی پہلے دن میں جتنے خرچہ خود بھی نہ شروع کر سوسائٹی. جی ناظرین، یہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. جتنے ناظرین آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ان کی جو اپنا کمنٹس کے ذریعے آپ مزید جو تجویز دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. تو میرے ساتھ بابر وسیم صاحب بھی ویلفیئر سوسائٹی کے جو فاؤنڈر ہیں وہ موجود ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اقدامات ابھی تک کیے ہیں اور ان کے ذہن میں مزید جو ہے مستقبل میں کیا چل رہا ہے کہ وہ عوام کی جو بہتری کے لیے مزید کیا اقدامات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آگے میں ٹائم دیا. بیسیکلی ویلفیئر سوسائٹی کے جو کام ہے وہ تو دلنواز بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دی. چین کا ویلفیئر سوسائٹی تقریباً کم و بیش 3 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ جتنے کام ہم نے کیے ہیں ایمبولینس سروس سے لے کر غریبوں کی علاج معالجے سے صفائی پروجیکٹ اور بہت سارے ہمارے جو بچیوں کی شادی کے بارے میں بتایا. تو الحمدللہ یہ ایسے کام ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ غریب بندہ علاج افورڈ کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم عام جو مستحق لوگ ہیں جتنی ہماری ہو سکے ان کی مدد کر سکیں. اور اس سلسلے میں ایمبولینس سروس ہو گئی، ہمارے جتنے ہمارے پروجیکٹ ہیں بیسیکلی وہ مستحق لوگوں کے لیے ہیں. صفائی کا جو پینے کا صاف پانی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی آلودہ تھا زیادہ تر، بالکل، جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس کی جو مرض تھی وہ بہت ہی عام تھی. تو اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ صاف پانی نہیں تھا. الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ابھی جو ہے نا صاف پانی ہر گھر میں مل رہا ہے اور جس سے بیماریاں بہت ہی کم انشاءاللہ آنے والے وقت میں آئیں گی. چین کے ویلفیئر سوسائٹی نے ابھی تک جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں الحمدللہ اس کی کامیابی میں ایک تو جو ہماری ٹیم ہے اس کی انتھک محنت شامل ہے، لیکن سب سے بڑا جو اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈونرز ہیں، جو ہمارے لوگ ہمارے گاؤں کے جو پردیس میں UK انگلینڈ ہانگ کانگ جو باہر ہیں ان لوگوں نے بہت دل کھول کر ہمارے اسے اپریشیٹ بھی کیا اور ہمیں بہت تعاون کیا. اور ان کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ آج کم و بیش 3 سال کے عرصے میں ہم تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ اپنے گاؤں میں خرچ کر چکے ہیں ان پروجیکٹ کم و بیش سے زیادہ ہوگا کام نہیں. تو آئندہ بھی الحمدللہ ہمارے جو ابھی صفائی کے جو پروجیکٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں نکاسی آب اور یہ گندگی کے ڈھیر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، لیکن الحمدللہ اگر آپ تھوڑا وزٹ ابھی کریں شینکا میں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یہاں کی گلیاں یہاں کی نالیاں اور لوگوں میں جو ہے الحمدللہ شعور بھی آ گیا ہے کہ ابھی جو کچرا ہے یا جو شاپر ہے وغیرہ وہ ڈرموں میں پھینکتے ہیں. تو آپ یہاں وزٹ کریں تو آپ کو الحمدللہ یہاں گلیوں میں کوئی کچرا کوئی شاپر وغیرہ نظر نہیں آئے گا. چین کا ویلفیئر سوسائٹی انشاءاللہ مزید آگے امپرومنٹ تو بہت ہمارے پاس آگے اور بہت پروجیکٹ ہیں. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں ہم. اور ہمارے آئندہ پروگرام ہے ہمارا ہاسپٹل کا پروگرام بھی ہے ہمارے گاؤں میں انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں احمد و توفیق دی تو ہمارا ابھی پروجیکٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہسپتال اپنے گاؤں میں کروا دیں گے انشاءاللہ. جی بابر وسیم صاحب کی باتیں سنی آپ نے. ماشاءاللہ جو شینکا ویلفیئر سوسائٹی جو اب تک اتنے 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کر چکی ہے وہاں پر ان پروجیکٹ پر، تو انہوں نے مزید بھی جو ہے نا وہ انہوں نے آگے جو منصوبہ ہاسپٹل کا ہے
کہ کیونکہ آل ویلفیئر سوسائٹی ہیں انہوں نے بھی ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، جیسے وزارت ویلفیئر سوسائٹی ہے، برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر تمام بھی انہوں نے ہاسپٹل کا قیام عمل میں ابھی لا چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی شینکا ویلفیئر سوسائٹی بہت جلد انشاءاللہ جو بیرون ممالک میں شینکا کے جو رہائشی وہاں پر مقیم ہیں پردیش میں ہمارے جو پیارے بھائی جن کے تعاون سے یہ ویلفیئر سوسائٹی چلتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہاسپٹل بھی بنے گا اور بہت خوبصورت انشاءاللہ اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، اور عوام جو شینکا کی عوام انشاءاللہ اس صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی عوام کی دہلیز پر انشاءاللہ ان کو ملے گی. تو میں دل نواز صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویلفیئر سوسائٹی کی جو عہدیداران ہیں ان میں آیا ان کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ بھی اس سے تنخواہ لیتے ہیں یا مطلب آپ بالکل یہ فی سبیل اللہ آپ خدمت کر چکے ہیں؟ یہ اس حوالے سے بتا دیں. سارے جتنے بھی عہدیداران الحمدللہ سارے فری خدمت کر رہے ہیں ویلفیئر بھی، اور پہلے سال پورا میں بھی فری خدمت کی تھی. پہلے آپ بابر بھائی ہوئی صحیح بھائی ہوئی سارے آخا یہ رکھوں رات دن دوڑنا بجنے موٹر سائیکل بھی پورا کارڈ نہ خرچہ وغیرہ تو یہ کرتا ہوں اسکول کا سوسائٹی کو یہ رہتا تنخواہ. تو پھر میں مناسب بھی اپنی تنخواہ 12,000 روپیہ اپنی تنخواہ صرف 12,000 روپیہ. تو میری زیادہ کوشش نہیں ہے کہ میں اپنے گرائیں جتنی خدمت کر سکا اور الحمدللہ خلوص نال کرنا ہوا، اور جتنا پیسہ اساں لایا الحمدللہ اللہ نے اسی انشاءاللہ جیسے ایک چوانی اساں اپنی ذات تے یا اپنے بچت نہیں لائی انشاءاللہ. اس بندے بھی اپنے شنکے نے جتنی پر دیتے رہنے گرائیں رہنے انشاءاللہ کے چیک اپ کر سکتے ہیں. ساری ویلفیئر کھلی کتاب ہے الحمدللہ، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. سارے ہر مہینے کی پوسٹر چلنی ہیں جڑی خرچ ہونے جی آمدن آنی ہے ہر چیز کی پوسٹ چلنی ہے الحمدللہ. کو صفائی عوام کے مطلب ایک کھلی کتاب ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے الحمدللہ. یہ بڑی خوشی ہے کہ سارے گرانے لوگ سارے بڑا اعتماد کر رہے ہیں اور بڑا تعاون کر رہے ہیں. اور رمضان الحمدللہ ہمیشہ رمضان میں دسنا کہ اصا تقریباً 30 لاکھ روپے نے پیکج دیتے اپنے گاؤں 30 لاکھ روپے رمضان ایک دن پہلو. اچھا پھر اس تو بعد جڑا ہے اصا 20 رمضان 26 لاکھ روپے جڑا گاؤں 5-5 ہزار روپے ایک گھرانے اصا دیتے ہیں. پھر اس تو بعد 500 سوٹ دیتے ہیں اپنے بزرگاں 500 جو مستحق ہونا. اس تو بعد جڑا ہے 270 بچے ہیں جڑا ہے اصا ریڈی میڈ کپڑے دیتے ہیں رمضان عیدیوں سے. لڑکیاں لڑکے سارے ہیں ریڈی میڈ کپڑے دیتے ہیں جڑا عیدیوں نے جنت پانے واسطے نا 270. اس تو بعد جڑا ہے اصا جڑا ہے 2 کلو مرغی اور 2 کلو چاول چاند رات رکھتے ہیں. صبح عید اسی دے یہ تقریباً 400 تے 65 کرانے 60 کرانے تقریباً 60 کرانے اساں دیتے مستحق ہونا دیتا ہے الحمدللہ. شینکا ویلفیئر سوسائٹی جے دن دی الحمدللہ بنی ہے. میں اپنے ذہن کے مطابق آنا ہوں الحمدللہ شینکے واسطے کا اللہ نے پاس گفٹ شینکا سوسائٹی ملتی ہے جڑا شینکے نے لوکاں کور کر چھوڑا جڑے محتاجی آئی نے الحمدللہ شینکا سوسائٹی نے آنے نال انہیں محتاجی ختم ہو گئی اور انہیں ایک ٹھئی ہونا مل گیا. اپنا کوئی ضرورت مند ہے شینکا سوسائٹی دفتر آیا لال تک مانی یاتریاں سارے جو بنا ہوئے کے گیا. اچھا کوئی بھی آیا ماشاءاللہ بڑے دے گیا الحمدللہ. اور اسی اساں چیک کرنے ہیں جڑا یہ بندہ ہے مستحق ہے. اگے پھر تسی آپ بھی پتہ ہے دور جو مہنگائی نے چلنے ہے جڑا 30-35 ہزار تنخواہ کرنے وہ بھی زکات نہ دار. بالکل کیونکہ دور ہے پہ چلنے کو مہنگائی ہے گزارا نہیں ہونا. کہ الحمدللہ شینکا سوسائٹی جس دن آئی ہے سارے گاؤں نے بہت سارے مسئلے مسائل الحمدللہ حل ہو گئے. اور مزید بھی سارا ارادہ ہے انشاءاللہ اپنے گاؤں میں جتنے مسئلے مسائل ہوں انشاءاللہ سے حل کرساں الگ کرسی تلے ویلفیئر سوسائٹی کرسی انشاءاللہ. اساں 200 چادر پچھلے سال دیتی اساں گاؤں 230 چادر گرم. اس سال اساں 200 چادر ود گاؤں. پھر 100 کمبل دیتے الحمدللہ اپنے گاؤں جڑے مستحق لوگ ہیں دوست اساں دیتے ہیں دوست اساں پھر اپنے گاؤں 100 کمبل اساں. اچھا دلنواز صاحب جو تعلیمی جو آپ کی خدمات ہے تعلیم کے حوالے سے بتا دیں کہ جو سکولوں میں آپ نے سکولوں میں یونیفارم وہ بھی پتہ چلا کہ یونیفارم بھی آپ ہر سال دے رہے ہیں جو مستحق بچے ہیں طلباء و طلبات، تو اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیں کہ تعلیمی جو خدمات ہیں اس حوالے سے ویلفیئر سوسائٹی کا کیا کردار ہے. اچھا حافظ صاحب دراصل آپ کو پتہ ہے جیسے تعلیم کا شعبہ بہت اہم شعبہ ہے اور ہم لوگوں کا یہی خیال ہے ویلفیئر سوسائٹی میں کہ جس حد تک ہو سکے ہم تعلیم کی مد میں خرچ کریں. اس وجہ سے ہم نے جو پچھلے سال بھی اسکول یونیفارم فری تقسیم کی ہے تمام سرکاری اسکولوں میں بلا تفریق. اس دفعہ بھی ہم نے تقریباً 450 بچوں کو فری یونیفارم تقسیم کیا. اس کے علاوہ اگر کسی اسکول میں فرنیچر کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم فرنیچر کی بات بھی مدد کرتے ہیں ان کو. بچوں کے ایڈمیشن میں والدین جو مستحق ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی ہم ایڈمیشن کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو تعلیم کے شعبے میں الحمدللہ تعاون ہمارا ابھی بھی شروع ہے لیکن اس سے مزید انشاءاللہ بہتری کی ہم سوچ رہے ہیں. تو
فی الحال جو ہے تقریباً یونیفارم کی مد میں اور اسکول کی جو ایڈمیشن ہے، جو بچے باہر پڑھنا چاہتے ہیں ان کی فیسز وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے والدین، اس مد میں ہم بہت مدد کر رہے ہیں. تو جو بھی مستحق ہوتے ہیں ہم مختلف وقتوں اپنے پیج میں بھی اپڈیٹ اس کی دیتے رہتے ہیں. تو کافی لوگ آ رہے ہیں جو ان والدین کے بچوں کو ایڈمیشن کی سلسلے میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. جی ناظرین، شین کا ویلفیئر سوسائٹی جو تقریباً گاؤں کے عوام کی جو ہر مسئلہ ہے اس میں یہ پیش ہے. اگر آپ چھوٹا سا ایک بس آپ نکاسی آپ کا دیکھیں، صفائی کے حوالے سے دیکھیں، جہیز فنڈ کے حوالے سے دیکھیں، سلائی سینٹر کے حوالے سے دیکھیں، اور کفن دفن کے حوالے سے دیکھیں، تعلیم کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ تقریباً ہر شعبے میں کام کر رہی ہے. اور اس کا جو مین منصوبہ ابھی ہاسپٹل کا ہے وہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اسی سال انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈونرز ہیں ان کی تعاون سے یہ ہاسپٹل بھی بنے گی، اور انشاءاللہ جو یہ صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی عوام کو دہلیز تک ان کی دہلیز تک پہنچیں گی. تو میں دل نواز صاحب کا، بابر وسیم صاحب کا اور ان کے جتنے عہدیداران ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان سے بابر وسیم صاحب، آپ یہ کہ آپ بیرون ممالک میں جو آپ کے جو ڈونرز ہیں، آپ کے جو گاؤں کے لوگ ہیں پردیسی، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور ان کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ انہوں نے جو دل کھول کر آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور مزید جو آپ کے ساتھ اگر تعاون کرنا چاہے بندہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا وہ اپنا نمبر بھی بتا دیں اور ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. جی حافظ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جو بیرون ملک میں جو لوگ، کیونکہ میں خود بھی باہر رہتا ہوں، تو وہاں کے لوگ جو ہے اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں. تو شین کا ویلفیئر سوسائٹی کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کا بہت ہاتھ ہے. یہاں تو جو لوگ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن ان کے تعاون سے اور ان کی جو ہے نا جتنا تعاون انہوں نے کیا ہے یہ انبلیویبل. کہ انہوں نے جس وقت ہم نے کال کی ہے ایمبولینس کے سلسلے میں، صفائی پروجیکٹ میں، کبھی جو ہے نا جس وقت ہم نے کال کی انہوں نے ہماری کال پہ لبیک کیا ہے. تو آپ کے توسط سے بیرون ملک جتنے بھی ہمارے چینکا کے واسی ہیں، میری طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ بھی، اور ان کو میرا بہت سلام بھی، اور ان کے لیے دعائیں بھی ہیں. خاص طور پہ جو لوگ مستحق ہیں، یقین کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ میرے بھی چکر لگتا رہتا ہے، تو جتنی دعائیں لوگوں ان کو دیتے ہیں نا، اگر ان کو دعائیں لگ جائیں تو بگڑی سنور جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ اسی طرح ہمارے جو ہے نا شانہ بہ شانہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے اور اپنے تعاون ہمارے ساتھ ان کا جاری رہیں گے. جی دل نواز صاحب سے بھی آخری پیغام آپ کے لیے سنیں گے. جی ناظرین، دل نواز صاحب وہ شخصیت ہیں، وہ واحد ایسے انسان ہیں کہ میں نے آج سن کر بہت ہی مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ 24 گھنٹے ان کا فون بند نہیں ہوتا. اگر کوئی رات 2 بجے بھی کال کرتا ہے تو یہ آن کال ہوتے ہیں. تو یہ 24 گھنٹے جو ہیں یہ ویلفیئر سوسائٹی کے لیے بالکل حاضر ہیں، اور کوئی ایسا صدر نہیں ہے کہ بالکل 24 گھنٹے کام کرتا ہو. ماشاءاللہ میں ان کو خراج تحسین اپنے ادارے کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ کی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے جو ہیں وہ اس ویلفیئر سوسائٹی کے لیے اپنا خدمات پیش کر رہے ہیں. بس میں سمجھتا بھی آپ نے دسیا یار آپ گاؤں سے الحمدللہ ساڈا دلی محبت ہے آپ گاؤں نال، اور آپ گاؤں ٹائم چن کر سوسائٹی ٹائم دینا تو آپ گاؤں ٹائم دینا. ان شاء اللہ ساری جتنی زندگی ہے ان شاء اللہ آپ گاؤں سے ہی ہے. ان شاء اللہ جتنا ٹائم ہوا پھر ان شاء اللہ گاؤں دیساں. اور میں 2 گلا اور بھی ایڈ کرنا چاہنا اپنے ویلفیئر سوسائٹی نہیں ہے، اور اصل تقریباً 140 بوتل خونی نہیں بھی آپ گاؤں جتنی بھائی الحمدللہ. اور جس بندے بھی خونی ضرورت ہے نہیں اصل کال کرنا سب کو رجسٹر ہے اسی اس بندے آپ کے پاس سیو پڑی ہوئی ہے؟ ہاں جی بندے زمانہ چینج بھی کر سکتے ہیں زمانہ ساڑھے کو لان کے نہ لکھائیں الحمدللہ. اور اس تو بعد جو ہے ساڑھے 22 سٹاف بنے 5-6 روڈ پہ. پہلے ساڑھے جانے کے تو پتہ چلتے ہیں کہ بادشاہ چلتے ہیں سٹاف مشہور سوسائٹی بنائیں. اس تو بعد جو ہے اساں پانی دی کولر 5 کولر لگے بن ٹھنڈے پانی دی. اچھا وہ بھی گاؤں میں گرمی بڑی دنیا پینی ہے سامنے دفتر میں باہر لگے کدے لگے پرے لگے جن کو تو لگے پرے ٹیلیفون ایکسچینج کو لگے سارے راستے تے جو ہے الحمدللہ گرمی جو ٹھنڈا پانی پینے. اس تو بعد جو نمبر پلیٹاں سا لائیں گاؤں کسی یہ نمبر پلیٹ کر ایسے تقریباً اساں 1730 گھر ساڈے گاؤں بننے. اچھا یہ نمبر پلیٹاں نے نا گلی نمبر دیتا پیا الحمدللہ. اس تو بعد جو ساڈے افغانی یا پشاور لوگ رہنے 134 گھر انہوں نے اور 1340 بندہ بننے ساڈے کو آ گئے تے انہاں نے فوٹو کاپیاں انہاں نے فل نمبر اور انہاں پورا ریکارڈ ساڈے کو آ گیا. مالک مکان کا نام بھی آ گیا.
اور کوئی جو کوئی کام ہوئے تو ساڈے کو ریکارڈ اچھا ان کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں آپ ان ساتھ سارے جو مسئلے اپنے گاؤں نے لوگوں نے انہوں نے سارے نال تعاون کرنا جڑا بندہ سا مستحق نظر آنے مسلمان یا اسی نال تعاون کرنے ہیں کہ اللہ پاک اور مدد کرنا ہے اور تعاون کرنا ہے پوری دنیا پہ تعاون کرنا ہے سچ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بس اسی یہ تعاون جو جن دیہاتوں میں ویلفیئر سوسائٹی ابھی تک نہیں بنی تو ان گاؤں کی جو عوام ہے یا ان کی جو مخیر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بس میں یہ پیغام دینا چاہنا کہ ہر بندہ اپنی مدد آپ الحمدہ اپنے گاؤں کی خدمت کرو جڑے بندے مستحق ہے جڑے بندے دے سکتے انہیں اپنے گاؤں ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو شنکا سوسائٹی بڑی پئی ہے اور بہت سارے ساڈے علاقہ چھا جی الحمدہ 17-18 سوسائٹیاں کہ جب کام کرنی ہیں جنہیں گاؤں نہیں ہے تو بھی کوشش کرو نا اپنی اور اللہ مدد کرتی اسے جو اللہ مدد کرنے کاموں سے تسی شروعات کرو انشاءاللہ ایک دڑا سی ہے جی ہر گاؤں سوسائٹی بنتی اور ساڈا علاقہ اچھا چل الحمدللہ متاجی کو ختم ہو سی بالکل جی مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے اور آج شیرکا ویلفیئر سوسائٹی کے دو صدر ہیں دل نواز خان صاحب اور بابر وسیم صاحب ان کی جو اپنے جذبات ان کے خیالات آپ نے سنے تو جو چھچ کے دیگر دیہات ہیں جن میں ویلفیئر سوسائٹی کا ابھی تک قیام عمل میں نہیں لایا گیا وہ بھی انہی یہ قابل تقلید ہو گئے آپ بھی اپنے گاؤں میں یہ کام شروع کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ لوگوں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تو اسی کے ساتھ آج کے جو پروگرام میری آواز میں آپ نے مہمان حفیظ میر اور دل نواز خان بابر وسیم اور ان کے جتنے عہدیداران ہیں ان کو اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر پروگرام میری آواز میں ملیں گے تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ